معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی استخارہ کے متعلق بات کروں گا۔ استخارہ کی فضیلت، استخارہ کس طرح سے کی جاتی ہے، استخارہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ جب دو جائز یا دو مستحب کاموں میں تردد ہو کہ ان میں سے کس کو اختیار کروں یا کس کو اختیار نہ کروں، تو استخارہ کر کے جس شک کو دل چاہے اختیار کر لے، اس میں ضرر نہ ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میں فلاں جائز کام یا مستحب کام کروں یا نہ کروں، تو آپ نے استخارہ کر لیا۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو اگر پکڑ لیتے ہیں، ایک کام کو کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی دکان کھول رہے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، آپ اس میں گھاٹا کھائیں گے، نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، اس کے لیے بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ دل جدھر زیادہ مائل ہوگا وہی کام آپ کریں، اس میں زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ پھر آپ دونوں میں سے کسی بھی ایک کام کو بھی اگر چن لیتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ بخشے گا۔ پھر جس شک کو اختیار کر لیا گیا، دونوں چیزیں آپ کے لیے شک تھی، یعنی کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، دونوں شک کی بات ہے، تو آپ نے ایک شک کو اختیار کر لیا کہ میں فلاں کاروبار کروں گا، اس میں فائدہ ہوگا۔ یہ آپ نے استخارہ کرنے کے بعد اپنے دل میں ٹھان لیا کہ ہاں فائدہ ہی ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز سمجھ کر اس سے راضی ہو جانی چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں خیر ضرور ہوگی، یعنی بھلائی ضرور ہوگی۔ اب جانتے ہیں کہ استخارہ کے متعلق حدیث شریف میں کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی خوش بختی ہے، اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا اس کی بدبختی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے جس کا ترجمہ ہے، نقصان نہیں اٹھاتا وہ شخص جو استخارہ کرتا ہے، اور پشیمان نہیں ہوتا جو کوئی مشورہ کر لیتا ہے۔ اور زیادہ مروی ہے، جیسا کہ ترجمہ ہے، ابن آدم کی سعادت مندی مرضی الہی پر راضی ہونا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آ جائے گی اسی پر ہم عمل کریں گے، یعنی کہ اللہ کی رضا پر آپ راضی ہو جائیں گے، اسی لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس تاکید سے فرماتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورت اہتمام کے ساتھ سکھلاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کسی کام میں فکر یعنی کہ شک ہو، تردد ہو، تو 2 رکعتیں نفل نماز پڑھے اور اس طریقے پر استخارہ کرے۔ طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے بتائی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا اور اس میں اللہ نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثلاً وہ مقصد پورا ہو گیا یا اس کو دل سے ہٹا دیا یا ایسے اسباب بنائے جس سے وہ معاملہ خود ہی ہٹ گیا، اور بندہ اس فیصلہ سے راضی نہ ہو، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی پہلے آپ نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل ایک چیز کی طرف مائل ہو گیا، یعنی آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، اب آپ کا دل یہ کہنے لگا کہ ہاں کاروبار میں فائدہ ہی ہوگا، یہ استخارہ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جب آپ استخارہ کریں گے تو آپ کو احساس ہونے لگتا ہے، تو اب فائدہ ہونے لگا، اور اس میں تھوڑا بہت اگر کبھی مصلحت کے تحت، مصلحت خداوندی کے تحت کبھی نقصان ہو جائے، اور آپ یہ کہنے لگے کہ میں نے استخارہ کر کے شروع کیا تھا پھر بھی میرا استخارہ صحیح نہیں ہوا، تو یہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ استخارہ طلب خیر ہے، طلب خبر نہیں۔ دعا استخارہ کے الفاظ بعینی ہی ادا کرنا، اور جس طرح حدیث میں وارد ہوا ہے اسی طرح یاد کرنا چاہیے۔ معنی بھی یاد ہو تو بہت اچھا ہے، تاکہ دعا دل سے اضطرار کی کیفیت کے ساتھ ادا ہو۔ یعنی استخارہ جو کی جاتی ہے یہ بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، بہتری کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کام میں بھلائی ہوگی یا نقصان ہوگا، بھلائی ہے یا خرابی ہے، اس سلسلے میں کر رہے ہیں، تو آپ نے استخارہ کرنے کے بعد دل میں یہ ٹھان لیا کہ ہاں میں فلاں کام کرنے والا ہوں، اس میں میرے لیے بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی عطا کرتا ہے، خیر عطا کرتا ہے، بہتری عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا تو آپ کے لیے وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ جیسے اب میں استخارہ کروں اور میں یہ سوچوں کہ میں استخارہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہزاروں خزانے آ جائیں، میرے پاس فلاں چیز آ جائے، میں فلاں کا فلاں ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ طلب خبر نہیں ہے، بلکہ استخارہ طلب خیر کے لیے، بھلائی کے لیے کی جاتی ہے۔ اب ہم استخارہ کرنے کے کچھ طریقے بتا رہے ہیں، آپ کو ان طریقوں میں سے جو طریقہ پسند آئے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ استخارہ کے لیے
پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ استخارہ کوئی بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ استخارہ کے لیے جگہ کی کوئی بھی قید نہیں ہے، آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے مسجد میں کریں، اگر آپ گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کریں۔ سب سے پہلا جو طریقہ بتایا جاتا ہے استخارہ کرنے کا وہ یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں گے۔ نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے نفل نماز استخارہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد پہلی اور دوسری دونوں ہی رکعتوں میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد دونوں رکعتوں میں رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد جب 2 رکعت مکمل ہو جائے سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا خبیرو کو 200 بار پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اپنے داہنی ہتھیلی پر یعنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر یا حکیمو یا مجیدو دھیان سے دیکھیں، اسکرین میں دکھ رہا ہوگا، اسی طرح سے آپ کو ایک مرتبہ لکھ دینا ہے۔ داہنے ہاتھ پر لکھیں گے تو بائیں ہاتھ سے لکھیں یا پھر کسی سے آپ لکھوا بھی سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد بغیر کوئی کام کیے آپ بستر پر جائیں اور سو جائیں، لیٹ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو ہدایت نصیب ہوگی۔ آپ کے لیے بہتری ہے یا نقصان ہے یہ آپ کو خواب کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا۔ اب استخارہ کرنے کا دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے ادا کریں گے۔ استخارہ کی نماز کی جو نیت ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، تو 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے آپ دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، جیسے دوسری نفل نمازیں یا فرض نمازیں وغیرہ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے صرف نیت آپ کو استخارہ کی ہونی چاہیے، باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 323 مرتبہ 323 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اور ایک آیت ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، دھیان سے سنیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل 327 مرتبہ پڑھیں گے، 327 ٹائم۔ یہ آپ کا استخارہ کرنا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے بستر پر چلے جائیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی غیب سے معلومات حاصل ہو جائیں گے۔ جس چیز کے متعلق آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ کو غیب سے معلوم ہو جائے گی۔ استخارہ کرنے کا تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں۔ استخارہ کرنے کا تیسرا طریقہ ہے نماز عشاء کے بعد سوتے وقت، یعنی جب آپ لیٹنے کے لیے جائیں، سونے کے لیے جائیں، ایک آیت ہے، اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھیں گے اور سو جائیں گے۔ آیت ہے سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ ایک بار اور سنیں، سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ 100 بار اس آیت مبارک کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سو جائیں گے، اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ عمل آپ کو 3 راتوں کرنی ہے، یعنی 3 راتوں تک یہ عمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوگی۔ چوتھا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں استخارہ کرنے کی۔ سوتے وقت آپ سب سے پہلے وضو کر لیں، وضو کرنا ضروری ہے اس استخارہ کے لیے۔ جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہوں اس وقت آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد سورہ الم نشرح یعنی الم نشرح لکا صدرک والی جو سورہ ہے، جتنی بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو اسکرین میں ضرور دکھ رہا ہوگا، تو سورہ الم نشرح کو 21 بار پڑھیں گے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ اپنے بستر پر لیٹ کر سو جائیں۔ حقیقت حال کا علم ہو جائے گا، یعنی جن چیز کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ استخارہ کرنے کا جو 5واں طریقہ ہے وہ ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہوں اس سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یہ استخارہ کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے ادا کریں گے۔ استخارہ کے نماز کی نیت کس طرح سے کرنی ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ہر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو استخارہ کے نماز کی نیت کر لیں، کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، جو دعا بھی بتائی جا رہی ہے اس دعا کو پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ پڑھیں گے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم
ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ یہ دعا پڑھتے وقت جب آپ ان هذا الامر میں پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد یہاں پر اپنے جو کام ہے اس کام کو دھیان میں لائیں گے۔ یہ دعا کرنے کے بعد یا خبیرو اخبرنی یا علیمو علمنی کا ورد کرتے ہوئے داہنے کروٹ پر سو جائیں گے۔ جب سو کر اٹھیں گے اس وقت دل میں جو بات مضبوطی سے آئے گی اس پر آپ عمل کریں۔ یہ تھے کچھ استخارہ کرنے کے طریقے، اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ جتنے بھی طریقے بتائے گئے یہ تمام طریقے استخارہ کرنے کے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو آسان طریقہ لگتا ہو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اس سے استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور بھی بے شمار ایسے طریقے ہیں جس سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔